بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم دوستوں اور بھائیوں بہنوں، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اسی کے مطابق میں نے یہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہو رہتی ہے اور ہر ایک کی زبان پر ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں آج کا دن ہے ایسا بابرکت کہ ہم نے آج تمہارے اوپر اپنے انعامات کو مکمل کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، انعامات کو پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میرے بندو ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ اور کوئی دین ہمیں پسند نہیں، اور نہ تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی انسان اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام اللہ کا محبوب پسندیدہ دین، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب اسلام ہی لے کر کے آئے، کوئی اور دین نہ کوئی نبی لے کر کے نہیں آیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی دین ہے جو آسمانی دین ہے، وہ اسلام. ابو البشر آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب یہی اسلام لے کر کے آئے تھے. شریعتوں میں مسائل میں کچھ اختلاف رہا ہوگا لیکن بنیادی عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اسی لیے قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسلمان کہا اور ان کے امتی مسلمان کہے جاتے تھے.
یہاں تک کہ انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، سورہ آل عمران، سورۃ المائدہ، ان تمام سورتوں میں دیکھیں گے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کہتے میں مسلمان ہوں اور اسی اسلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی آخری نبی ہیں، اور وہ بھی آئے تو اسلام، اس لیے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں وہ سب زمینی دین ہیں اور لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ آسمانی دین، اللہ کا عطا کردہ دین کسی کے پاس نہیں دنیا میں، صرف مسلمان اسلام ایک دین ہے جو آسمانی ہے، سچا ہے، اللہ کا دین ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو فی دین اللہ افواجا، یہ دین اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جس شخص نے اپنے لیے اور کوئی دین اختیار کیا، کوئی دین پسند کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، نہ اللہ اس کو ثواب دیں گے، نہ اجر پائے گا، نہ عذاب قبر سے بچے گا، نہ عذاب نار اور عذاب جہنم سے بچے گا۔ کتنا بھی انسان کر ڈالے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دین مقبول نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اور یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، سورہ آل عمران کی آیت، اللہ تعالی جب بھی کسی نبی کو دنیا میں بھیجتے اپنا نبی اور پیغمبر بنا کر کے، تو اس نبی سے یہ بھی عہد لیتے تھے کہ دیکھو آپ کو ہم اپنا نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیج رہے ہیں، جائیے یہ میرا پیغام، میرا دین میرے بندوں تک پہنچائیں اور دنیا کی اسی دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے کہ اور یہ بھی اپنی امت کو اعلان کر دیں اور آپ بھی ہوشیار رہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں ہمارے ایک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو سب کو انہی کی اتباع کرنی ہے۔ اور اسی لیے ہر نبی نے تقریباً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی اور اپنے امتیوں کو تاکید کیا کہ ہمارے بعد وہ نبی آ جائیں تو ان کی اتباع اور پیروی کرنا۔ اسلام جب اللہ تعالیٰ کا محبوب دین ہے تو اس کا معنی اور مطلب بھی سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلے آئیں اسلام کا معنی ہم سمجھتے ہیں۔ اسلام کا معنی ہے استسلام، کسی کے سامنے اس کے حکم کو قبول کر کے، اس کی ہر بات کے سامنے سر خم کر کے، گردن جھکا کر کے اس کی بات کو قبول کر لینا، مان لینا، اس کو قبول کر لینا، اسی چیز کا نام ہے اسلام۔ ہر وہ اللہ تعالی کا کس شریعت میں کہا عربی میں کہتے ہیں کسی کے سامنے گردن جھکا کر کے اس کی بات قبول کر لینا، سر تسلیم خم کر دینا، اس کی بات پر عمل کر لینا، تسلیم کر لینا، اس کو کہا جاتا ہے اسلام۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انسان نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کی مثال سمجھانے کے لیے مثل المؤمن کمثل الجمل الانف،
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مثال دی کہ ایک مسلمان کی مثال ایک اونٹ کی مانند ہے جس کے ناک میں نکیل ہوتی ہے. بہت پیاری تشبیہ دی، سمجھو. اونٹ کے ناک میں نکیل جب ڈال دیتا ہے اس کا مالک، تو اللہ رسول فرماتے ہیں مالک اونٹ کو جہاں لے جانا چاہتا ہے لے جاتا ہے، جہاں بیٹھانا چاہتا ہے بیٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اگر پتھر پر وَإِنْ أَنَاخَ صَخْرَةٍ فَاسْتَنَاخَ، اگر پتھر پر لے جاتا ہے بیٹھاتا ہے تو اونٹ انکار نہیں کرتا. کیوں؟ مالک کی ہر بات کے سامنے وہ اپنی گردن جھکا دیتا ہے. یہ ہے اسلام. شریعت کے اصطلاح میں اسلام کہا جاتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینا. اللہ نے جو کہا، اللہ کی کتاب نے جو کہا، اللہ کے رسول نے جو کہا، گردن جھکا کر کے قبول کر لیتا ہے، اس کے خلاف نہیں چلتا. اسی چیز کا نام اسلام ہے. یہ ہے اسلام. اسلام اطاعت و فرما برداری کا نام ہے. اسی لیے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کریں. اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا اور ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا خیال ہے. دیکھیں یہ اللہ کا حکم، اکلوتا بیٹا ہے، اللہ حکم دیتے اپنے بیٹے کو ذبح کرو. کتنا مشکل کام. اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر. والد صاحب اگر اللہ کا حکم ہے کہ آپ مجھ کو ذبح کریں اور آپ ذبح ہو جائیں تو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر. والد صاحب اگر اللہ کو یہی منظور ہے، اللہ نے یہی حکم ہے اللہ کا کہ آپ ذبح کریں میں ذبح ہو جاؤں، تو فوراً رب کی بات مانیں، میں لیٹتا ہوں آپ مجھے ذبح کریں. اللہ فرماتے ہیں جب اسماعیل ذبح ہونے کے لیے، کیوں ذبح، اپنی جان کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کا یہی حکم ہے، لیٹ گئے ذبح ہونے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کا حکم ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری لے کے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جب تیار ہو گئے تو اللہ نے فرمایا فلما اسلما، جب یہ دونوں اسلام قبول کیے. کیا قبول کرنے کا مطلب؟ یعنی اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے تیار ہو گئے، گردن جھکا دی، باپ بیٹی دونوں. اللہ نے فرمایا ایک مسلمان. اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں. کہنے کا مطلب ہے اسلام کا مطلب ہے جو دین اللہ کو محبوب ہے. اسلام کا مطلب ہے اطاعت اور فرما برداری. اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی کتاب کا جو حکم ہو، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہو، ان تینوں میں کے حکم کے سامنے آپ سب کچھ چھوڑ دیں، گردن جھکا کر کے آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا کہہ کر کے قبول کر لیں. اسی چیز کا نام اسلام ہے.
یہ ہے اسلام. اور اسی چیز کو آپ دیکھیں گے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس جب جبرائیل امین آئے اور پوچھا من اسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. جبرائیل امین پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا چیز ہے؟ اللہ رسول نے یہ نہیں بتایا کلمہ پڑھ لو بس کافی نہیں، شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرانا، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا، اور استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرنا. یہ اسلام. سوال ہے اسلام کیا ہے؟ آپ نے 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام بتایا. جبرائیل امین سوال کرتے مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام نام ہے ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننے کے بعد فرمایا صدقتا، بالکل آپ نے سچ کہا، بالکل آپ نے سچ کہا، یہ اسلام ہے. تو دوستو آج اسلام کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ آج کا مسلمان اسلام مطلب سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان، ہم کلمہ گو ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد ایک کامل مسلمان بننے کے لیے، سچے مسلمان بننے کے لیے، اسلام کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی احکام پر عمل کیا جائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. یہ ہے اصل میں اسلام. اسلام کتنا بہترین، کتنی خوبیوں والا دین ہے. اس کو سمجھنے کے لیے دوستو ایک بڑی مشہور حدیث ہے. صحابی ہے، وہ اسلام لانے کے لیے آئے اور نبی علیہ السلام سے سوالات کیا. اب آپ ذرا سوچیں، ایک آدمی اسلام میں داخل ہونے کے پہلے اسلام کو سمجھ رہا ہے. آج کا مسلمان تو ہے لیکن اسلام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مسلمان تو ہے لیکن اسلام پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مشکل یہ ہے، اسی لیے مجھے عشق کی آگے اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے. مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں دنیا کے اندر، لیکن کوئی ویلو، کوئی قدر و قیمت، کوئی حیثیت مسلمانوں کی باقی نہیں رہے گی. اس کی وجہ صرف یہ ہے اسلام نام کا باقی ہے، کام کا اسلام ہمارے اندر نہیں ہے. اسلام ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک شخص غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ اسلام کو پہلے سمجھتا ہے، سمجھنے کے بعد اسلام لاتا ہے. اس بڑی عبرت اور نصیحت کی حدیث ہے، سبق آموز بہترین ایک نصیحت اور ایک واقعہ ہے. اس کو سمجھیں. بڑی ساری چیزیں اسلام کی حقیقت، اسلام کا کمال، اسلام کا عروج، اسلام کی فضیلت، اسلام کی خوبیاں، اسلام کا حسن، ساری چیزیں ہمارے آپ کے سامنے آ جائے گا. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عمرو بن ابسہ. عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی. یہ دنیا میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تیسرے یا چوتھے نمبر اسلام لانے والے. لیکن اسلام کیسے لائے؟
اسلام کے متعلق انہوں نے معلومات کیسی لی، سیکھا کیا، پھر اسلام لائے، وہی آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، امام حاکم، طبرانی، بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے۔ عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم مشرک خاندان، مشرک ماحول، قدم قدم پر بت خانے، ہر انسان بت پرستی پر مبتلا، اسی ماحول میں نے آنکھیں کھولی۔ باپ، دادا، ماں، پورا خاندان، کنبہ، قبیلہ بتوں کی پوجا کرنے میں مبتلا ہے، اللہ کا کوئی نام نہیں لیتا۔ کہتے لیکن جب ہمیں تھوڑی سی سوجھ بوجھ آئی تو میرے دل میں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل کرم سے دین کی جستجو پیدا کر دی، اور بت پرستی اور شرک کی انتہائی درجے کی نفرت پیدا کر دیا۔ ہمیں بت پرستی سے، شرک سے، باپ دادا کے شرکیہ دین سے بہت زیادہ نفرت تھی، لیکن ہمارا گزارا بکریوں کے چرانے پر تھا۔ میں بکریاں چراتا رہتا باہر میدان میں، کہتے ہیں، لیکن برابر میں شرک سے نفرت کرتا رہتا، کبھی نہ بت خانہ جاؤں نہ بت کی پوجا کروں، برابر ہم اس کو غلط سمجھتے رہے، اور غالباً یہی وجہ تھی۔ کہتے ہیں کہ میں بکریاں چراتا، اور جب دھوپ ہوتی تو ہمارے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، شرک سے بچنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم بادل کو بھیجتے، ہم بادل جہاں ہم جاتے بکریوں کے پیچھے، بادل سایہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ساتھ رہتا۔ یہ توحید کی برکت، شرک سے بچنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ بادل مسخر کر رہا ہے کہ اس میرے موحد بندے کو دھوپ نہ لگے، شرک سے بچتا ہے۔ لیکن اسلام کیا ہے معلوم نہیں۔ کہتے ہیں میں برابر اپنے دوست احباب سے اس چیز کا تذکرہ کرتا، بھائی کیا بت پرستی ہے، بت کی پوجا اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، خریدتے ہیں، ان کی پوجا کریں، ان سے اچھے تو ہم ہیں۔ کہتے ہیں بس یہی معاملہ چل رہا تھا۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طبقات کے اندر بڑی پیاری بات نقل کی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بکریاں چرا رہا تھا، کھلے میدان میں بکریوں کے پیچھے تھا، ایک یہودی پڑھا لکھا، یہودیوں کا عالم، اسلام کا کمال ذرا دیکھیں، دشمن بھی، سب سے بڑی دشمن قوم یہودی ہے، یہودی بھی کہتا ہے کہ اسلام سے اچھا دین کوئی نہیں، اسلام ہی ایک سچا دین ہے، باقی سب جھوٹے ہیں۔ عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے بڑا شریف آدمی لگ رہا تھا، یہودی گزر رہا تھا، ہماری ملاقات ہوئی، ہماری عادت تھی میں لوگوں سے کہوں کہ بھائی یہ بت پرستی کیا چیز ہے، یہ بہت غلط ہم کو لگتا ہے، بت کی پوجا کریں، یہ بڑی عجیب سے بات ہے۔ کہتے ہیں میں وہ یہودی ملا، میں نے اس سے بھی تذکرہ کیا تو اس نے کہا تم کیا؟ کہا کہ میں کبھی بت میں جاتا ہی نہیں، پوجا کرتا ہی نہیں کسی غیر اللہ کی۔ کہا کہ دیکھو اب ذرا غور کریں، یہودی عالم کہتا ہے کہ بیٹے عمرو بن ابسہ انتظار کرو، اللہ کی قسم ہمیں معلوم ہے، ہمیں علم ہے کہ مکہ جو ایک شہر ہے تمہارے قریب میں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہاں ایک نبی پیدا ہوگا، ایک آدمی، جب تم کو پتا چلے کہ ہاں مکے میں کوئی آدمی وہی بات کر رہا ہے جو تم آج کر رہے ہو ہم سے، تو فوراً اس سے جا کر کے ملنا۔ کیوں؟
پوری دنیا میں وہی سچے دین کی دعوت دیتا ہوگا، اسی کے بعد سچا دین ہوگا، اور اس وقت دنیا میں کسی کے بعد سچا دین نہیں۔ ایک یہودی عالم کا یہ خیال اور اس کا یہ قول اور اس کی یہ نصیحت کہ جو تم آج سوچ رہے ہو یہی دعوت دینے والا ان قریب مکے میں ایک انسان پیدا ہوگا، اور جب وہ پیدا ہو تو فتبع ہو، اس کی اتباع کرنا، کیونکہ وہی کہتا ہے جو تم وہی بولا، وہ اسی کے بعد سچا دین ہوگا اور وہی اصلی دین ہے، اللہ کو جو محبوب۔ کہتے ہیں یہودی چلا گیا۔ ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے، اپنی بکریاں چرا رہے ہیں، کوئی انسان راستے سے مکے سے گزر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا مکے سے۔ کہا کہ مکے کیا حال ہے؟ کہا مکے کا بڑا حال برا ہے، وہاں کیا ایک شخص پیدا ہو گیا، کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور یہ بت کی پوجا کرنا، مورتیوں کی پوجا کرنا یہ شرک ہے۔ کہا میں سمجھ گیا کہ وہ شخص پیدا ہو گیا ہے جس کی یہودی عالم نے ہمیں رہنمائی کی تھی۔ کہا کہ میں سب کچھ چھوڑا، تیاری کی اور مکہ پہنچا۔ مکہ دن میں پہنچا۔ جب مکہ پہنچا تو ادھر ادھر لوگوں سے ملا، اور مقصد یہ تھا کہ اس شخص سے ملاقات کریں اور مکے والوں سے اس آدمی کے بارے میں پوچھیں۔ کہتے ہیں ملاقات ہوئی، مکے والوں سے ملا۔ میں نے کہا بھائی اس نام کا کوئی آدمی آپ کے ہاں ہے؟ کوئی ایک صاحب ایسے ہیں آپ کے ہاں؟ ہم نے سنا کہ وہ کہتے ہیں بت کی پوجا کرنا غلط ہے، باپ دادا کا دین غلط ہے، اسلام ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا مجھ سے ملنا ہے۔ کہا تم ان سے نہیں مل سکتے، انکار کر دیا۔ گھر کوئی نہیں بتا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا دیکھو جب سے انہوں نے رسالت و نبوت کا اعلان کیا، مکے والے اتنے ان کے دشمن ہو گئے، اتنی پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ دن بھر پوشیدہ رہتے، چھپے رہتے ہیں، رات کو جب سارے مکے کے لوگ سو جاتے ہیں تو وہ خانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت عمرو بن ابسہ کہتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ اب ان سے ملنے کی صرف ایک ہی شکل ہے، رات کو جب وہ خانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے تب ان سے ملیں گے۔ کہتے لیکن رات بڑی ہوتی ہے، مکے کے لوگ سو جاتے تھے۔ کہتے ہیں میں کہاں جاؤں؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ خانے کعبہ کے پر جو پردہ لٹکایا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم دیوار اور پردے کے آڑ میں آ کے لیٹ گئے کہ یہیں سوتے ہیں، یہیں لیٹ جاتے ہیں، اور جب وہ شخص آئے گا جو کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، باقی سب شرک ہے، گمراہی ہے، تو کہتے ہیں فوراً جب رات کو وہ شخص آئے گا تو اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں لیٹا اور نیند لگ گئی۔ کہتے ہیں میں بے خبر سو گیا، نیند اس وقت کھلی جبکہ ایک شخص طواف کرتا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ کہا جب حللہ اس نے کیا یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا بلند آواز سے، تب میری نیند کھلی کہ شاید وہ شخص آ گئے۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے، پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، سارے جھوٹے غلط معبود ہیں۔ کہا اس کی آواز میں نے سنی، فوراً پردے سے باہر نکلا اور جا کر کے اس سے ملا، اور فوراً میں نے اب ذرا تحقیق سنے، بڑے سوالات کیے۔ ہم آپ کے سامنے 12 سوالات رکھتے ہیں، وہی سمجھنا ہے۔ پورے اسلام اپنے محاسن، اپنی خوبیوں اور مثبت اور پہلو کے ساتھ واضح ہو جائے اور ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اسلام ہے کیا۔ عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صرف
خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے ایک شخص پورا مکہ سویا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا، میری نیند کھلی، فوراً آ کر کے ملاقات کی، اور سب سے پہلے میں نے پوچھا کیوں ابھی علیک سلیک کا السلام علیکم کا کوئی حکم نازل نہیں تھا، کوئی رواج نہیں تھا. پہلا سوال کہتے میں نے کہا ما انتا، ما انتا، من انتا نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں. معلوم ہو گیا کہ محمد بن عبداللہ ہیں، لوگوں نے بتا دیا تھا، اس لیے کہا ما انتا، آپ کیا ہیں. اللہ، ما انتا، آپ کس دین کو مانتے ہیں، آپ کیا ہیں، کیوں آپ کے خلاف پورا مکہ ہو چکا ہے، بتائیے. ما انت، آپ کیا ہیں. اللہ رسول نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. عمرو بن ابسہ کہتے میں نے قبول کر لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر میں نے دوسرا سوال کیا، اچھا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ بتائیں وَبِمَا أُرْسِلْتَ. رسول کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ کا رسول ہیں تو اللہ نے آپ کو کچھ پیغام لے کے بھیجا ہوگا، اور پیغام آپ کو رکھنا نہیں بلکہ لوگوں کو پہنچانے کے لیے دیا ہوگا. تو وَبِمَا أَرْسَلْتَ، آپ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو کیا پیغام لے کر کے بھیجا ہے، کون سا پیغام انسانوں کے لیے آپ لے کر کے آئے ہیں. تو آپ نے 3 چیزیں بتائی بڑی اہم دوستوں. اس سے اسلام کے اندر دیکھو اسلام کی خوبیاں، اسلام کا کمال. نمبر 1 آپ نے فرمایا کہ نمبر 1 ان یعبد وحدہ لا شریک لہ لا یشرک بہ شیء، ان یعبد ولا یشرک بہ شیء. کا ایک تو 3 پیغام لے کے آئے ہیں ہم. سب سے پہلا پیغام ایک اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت ہوگی. جس نے ہمیں رسول بنا کر کے بھیجا، جو سب کا خالق مالک اللہ ہے، اس نے ہمیں سب سے پہلا پیغام یہ دیا کہ آپ جا کر کے میری امت کو بتائیں اور امت کو کہے اور میرا پیغام دیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی صرف عبادت کریں، اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ شرک سے بچنا. انسان سمجھے اسلام کا کمال کتنا بڑا پیارا پیغام. دنیا میں سب کو یہ تسلیم ہے کہ ہمارا خالق مالک اللہ ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، لیکن ساری دنیا اپنے خالق کو چھوڑ کر کے اپنی جیسی مخلوق سے جڑتی ہے. اسی کی اطاعت، اسی کی عبادت، پتھر کی عبادت، قبر کی عبادت، درگاہ کی عبادت، بزرگوں کی عبادت، مورتیوں کی عبادت، جانوروں کی عبادت، شجر حجر کی عبادت. آپ نے بیان فرمایا کہ میرے رب نے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ یہ کہ ساری دنیا کے لوگ اللہ کا حق ادا کریں، اور اللہ خالق ہے تو صرف اللہ ہی سے جڑیں، اللہ ہی کی عبادت کریں. یہ ہے اسلام کا پیغام، اسلام کا کمال کہ اسلام چاہتا ہے، اسلام کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑیں، اللہ سے جڑیں، مخلوق سے نہیں، اپنی جیسی مخلوق سے نہیں، اپنے دکھ میں، درد میں، عبادت میں، اطاعت میں اللہ تعالی سے جڑیں. نمبر 2 اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام یعقنا دماءہم، دنیا کے اندر قتل و غارت، لوٹ مار عام ہو چکی ہے. پوری دنیا کے اندر چوری ڈکیتی، قتل و غارت، لوٹ مار، فساد، کسی کی جان عزت محفوظ نہیں ہے.
اللہ نے مجھے پیغام لے کر کے بھیجا ہے کہ دنیا کے لوگوں اللہ کی بات مانو، فرما برداری کرو، اسلام لاؤ، اور ہر ایک کے جان اور مال کی حفاظت کرو، ہر ایک کی جان اور مال محفوظ رہے، جس سے امن و امان۔ دیکھیے کتنا بڑا پیغام اسلام کا، دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو، کسی کی جان ضائع نہ جائے، جان مال، عفت و عصمت، عزت کی حفاظت ہو۔ نمبر 3، وان توصل الارحام، میرے رب نے ہمیں جو پیغام لے کر کے بھیجا وہ یہ کہ صلہ رحمی کی جائے، رشتے ناطے کا خیال رکھا جائے، جس سے معاشرے میں بڑی الفت محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ 3 پیغام ہیں، ذرا سے کتنے بڑا پیغام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور کسی مذہب میں یہ پیغام نہیں۔ نمبر 3، تیسرا سوال، میں نے کہا مما کا لحاظ الامر، بڑا بہترین آپ پیغام لے کر کے آئے ہیں، اسلام بڑا اچھا دین ہے، بتائیے، لیکن اب بتائیں مما کا لحاظ الامر، آپ کے ساتھ اس دین میں کون کون لوگ شامل ہوئے، آپ کی دعوت کس نے قبول کیا، کون کون لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حر و عبد، بھائی ابھی تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، لیکن بڑا کمال یہ ہے کہ ہماری دعوت جس نے قبول کیا اس میں ایک آزاد ہے اور دوسرا غلام بھی ہے۔ اللہ اکبر، اسلام کا پیغام۔ اب بعض روایتوں میں ایک وضاحت کی گئی کہ ابو بکر جیسا شریف آزاد انسان ہے جو مکے کے سب سے عزت والا اور مالدار انسان ہے مدرس میں۔ نمبر 2، بلال غلام، حبشی غلام بھی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ذرا دیکھیں، یعنی آپ نے کیا پیغام دیا کہ میں وہ پیغام لے کر کے آیا ہوں، ایسا دین لے کر کے آیا ہوں جو صرف مالداروں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے نہیں، صرف آزاد لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ چھوٹے سے چھوٹے غریب مسکین غلاموں کے لیے بھی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اگر غور کریں گے دوستو تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ آج دنیا میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، آج دنیا کے اکثر مذاہب، ہندو ازم لے لیں اور دوسرے مذاہب، یہ دین جو ہوتا ہے اس سے مخصوص قسم کے لوگوں کا ہوتا ہے، عوام کے لیے، غریبوں کے لیے کوئی دین نہیں۔ غریبوں کو غلامی کی زندگی، اور صرف مخصوص طبقہ ہوتا ہے جو ان کے لیے دین ہے۔ ایک تو یہ، الحمدللہ اسلام کا کمال کیا ہے؟ اسلام صرف کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، جو بھی انسان یا جنات ہے ہر ایک کے لیے ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے اور چھوٹوں کے لیے بھی ہے، امیروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے۔ اور دوسری چیز، آج بڑے بڑے ملکوں میں ابھی رنگ اور کلر اور برادری، کالے گورے کا جھگڑا ختم نہیں ہوا۔ اسلام میں کالے گورے کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، سب اللہ کے بندے، دین میں سب کے حقوق برابر ہیں۔ اسی لیے یہ بہت بڑا پیغام تھا اس وقت جو اللہ کے نبی نے لوگوں کو دیا کہ میرے اوپر ایمان لانے والے آزاد بڑے لوگ بھی ہیں اور غریب مسکین، کالے بدشکل حبشی غلام جیسے لوگ بھی ہیں، چونکہ دین میں شکل و صورت کے اعتبار نہیں، انسان کے تقوی اور دین کا اعتبار ہے۔ نمبر 4، پھر کہتے ہیں، میں نے پوچھا مل اسلام، آپ بتائیے محمد بتائیے۔ 14 سوال کی مل اسلام،
آپ اسلام لے کے آئے ہیں تو آپ بتائیں کہ اسلام کا سب سے بہترین کمال کیا ہے، خوبی کیا ہے، اور ہمیں پتا کیسے چلے کہ ہاں یہ اسلام ہے، یا اسلام کی بہترین تعلیمات اور کمال تک پہنچا دینے والے اعمال اور احکام کیا ہیں؟ اللہ اکبر! اللہ رسول نے ارشاد فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، اچھی زبان استعمال کرنا اور کھانا کھلانا، غریب، محتاج، مسکین، مسافر، دوست احباب، کھانا کھلانا، یہ دو خوبیاں اسلام کے اندر۔ انسان جب اسلام لاتا ہے تو اس کے اندر یہ دو کمال بڑے پیدا ہو۔ نمبر ایک، ہمیشہ انسان اچھی بات کرتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ زبان کی اصلاح، آج کتنے بگاڑ معاشرے میں، گھر سے لے کر کے پارلیمنٹ اور بڑے بڑے آفس تک اگر فساد پھیلتا ہے تو زبان کی بگاڑ سے۔ اسلام کا بڑا کمال ہے کہ زبان کی حفاظت کرو، جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، اچھی باتیں کرو، درست باتیں کرو، صحیح کرو، جھوٹی نہ کرو، حق کی باتیں کرو، باطل کی نہ کرو، شرافت کی باتیں کرو، نرمی سے باتیں کرو، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ کھانا کھلانا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کا بڑا کمال یہ ہے کہ انسان کے اندر انسانیت آ جائے اور انسانی ہمدردی آ جائے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ایک جملے میں شاعر نے پورے اسلام کی خوب بیان کر دی۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ بڑا کمال کیا ہے؟ طیب الکلام و اطعام الطعام، اپنی زبان کی اصلاح اور غیروں کے ساتھ احسان کرنا، کسی کو بھوکا پیاسا برداشت نہ کرے، سب کے کام آئے۔ نمبر 5، پانچواں سوال میں نے کہا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ ہم نے ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان الصبر والسماحہ۔ اللہ اکبر! الصبر والسماحہ، اسلام، ایمان یہ ہے کہ انسان مسلمان ہونے کے بعد اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر دو خوبیاں اعلی درجے کی پیدا ہو۔ جب بھی کوئی اسلام سچے دل سے لائے گا، اسلام دو خوبیاں اس کے اندر بڑی زبردست پیدا کر دیتا ہے، ایک صبر کی اور دوسرے سماحہ کی۔ صبر اور سماحہ، اللہ اکبر! صبر اور سماحہ، صبر کی ہمیں تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کا ہر انسان، ہر مذہب، ہر قوم صبر کو اچھا ہی سمجھتی ہے۔ ہر ایک کی نگاہ میں صبر اچھی ہی چیز ہے، لیکن اسلام نے صبر کا بڑا وسیع معنی رکھا ہے۔ صبر کے معنی آتے ہیں کسی اپنے آپ کو روک رکھنا، کسی چیز پر ڈٹ جانا، اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ شریعت کے اصطلاح میں 3 مرحلے ایسے ہیں یا 3 قسمیں صبر کی جو بڑی اہم رہنی کرتی ہیں۔ نمبر 1، الصبر علی طاعت اللہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری،
شریعت کی پابندی، دین پر چلنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے الصبر نصف الایمان، آدھے اسلام پر، آدھے دین پر چلنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک ہے صبر علی الطاعہ، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری. آپ شریعت کی پابندی اسی وقت کریں گے جب آپ صبر کریں. شریعت کی پابندی میں کتنی بھی تکلیفیں آئے آپ صبر کریں. نمبر 2 صبر عن المعصیہ، اللہ تعالی کی نافرمانی، برائی، منکرات، حرام چیزوں سے بھی بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو انسان برائی سے بچتا رہے، گرچہ کتنی بھی تکلیفیں برداشت کرنی پڑے، لیکن صبر، آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنے پر ڈٹے رہیں. یہ صبر عن المعصیہ ہے اور صبر اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. نمبر 3 صبر فی المصیبہ، انسان پر دنیا کے اندر طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیاں اور طرح طرح کی مشکلات آتی رہتی ہیں. اس لیے جب بھی کوئی جانی مالی کوئی بھی پریشانی آئے، اس پریشانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے صبر کریں اور سوچیں کہ اللہ رب العالمین کا یہی فیصلہ ہے، اللہ ہمارا برا نہیں چاہتا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہمارے لیے ہے، اس لیے انسان صبر کرے. تو ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایمان ہم لے کے آئے ہیں وہ کیا ہے، اس کا سب سے بڑا عمل، سب سے بڑی خوبی صبر ہے. اور دوسری چیز وہ سماحہ، سماحہ ہے. سماحہ معاف کرنا، درگزر کرنا، اپنے مال کے ساتھ سخاوت کرنا، اپنے نفس کے ساتھ سخاوت کرنا، زہد، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنا، درگزر کرنا، معاف کرنا، اس کو سماحہ کہا جاتا ہے. لیکن کتنی بڑی چیز ہے، اسلام کس قدر صبر اور سماحہ کا حکم دیتا ہے، یہ ایمان ہے. بلکہ بعض اہل علم نے کہا، بڑی پیاری بات کہی، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں، آپ ذرا چند لمحوں میں سمجھیں صبر اور سماحہ کا معنی. کہتے ہیں صبر کا مطلب یہ ہے برائیوں سے بچنا، اور سماحہ کہتے ہیں اتنا دل کشادہ ہو کہ اللہ اس کے رسول کی ہر بات اس کا دل قبول کر لے اور فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے اطاعت اور فرما برداری، یا آپ کہیں سمجھے اللہ کی عبادت، یا آپ کہیں دین اسلام کی پابندی 2 چیزوں سے ہوتی ہے. یا اسلام کے احکامات، اسلامی تعلیمات 2 طرح کی ہیں. نمبر 1 بہت ساری چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں ناجائز ہیں، بہت ساری چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے. ان جتنی چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا، اس کو کہا جاتا ہے صبر. اللہ اس کے رسول کی نافرمانی، اللہ حرام چیزیں، ناجائز، منکرات، برائیوں سے بچنا، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. اور دوسرا کیا ہے، اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری. پورا اسلام 2 حصوں میں ہے. بہت ساری چیزیں حرام و ناجائز قرار دی گئی، ان سے بچنا ہے. اور دوسرا حصہ ہے بہت ساری چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ان کو بجا لانا ہے. اللہ نے شراب حرام کیا، سود حرام کیا، زنا حرام کیا، چوری حرام کی، غیبت و چغلی حرام چیزیں، ان حرام چیزوں سے بچنا. اور دوسری طرف اسلام کیا ہے، نماز روزے کی پابندی کرنا، پڑوسی کو حقوق ادا کرنا، ماں باپ کا خیال رکھنا، یہ اوامر ہیں. تو دونوں چیزیں ان بندہ ادا کرتا ہے تب اس کا اسلام مکمل ہوتا ہے. صبر سے انسان برائیوں سے بچتا ہے اور سماحہ کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. اب انسان صبر اور سماحہ کرے گا تو انسان کا دین مکمل ہوتا ہے.
اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کا اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول کا اخلاق قرآن تھا، یعنی جس چیز کو قرآن نے حکم دیا وہی کیا، جس سے منع کیا اس سے آپ بات رہے۔ یہ ہے میرے بھائیو صبر و سماحت۔ نمبر 6، بڑا اہم سوال کہ کہتے ہیں عمرو بن افسا، میں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، آپ نے یہ تو بتا دیا اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کیا، طیب الکلام و اطعام الطعام، لیکن بتائیں کہ سب سے اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ ای الاسلام افضل، سب سے اچھا اسلام کس کلمہ گو کا ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہوں گے، لیکن کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے اچھا اسلام کس کا ہے؟ سب سے اچھا اسلام کس کے اندر ہے؟ بڑا پیارا سوال۔ دیکھیں یہ اسلام ہے جو ہم لوگ مانتے ہیں۔ یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، آپ بتائیں کہ سب سے اچھا اسلام کیا ہے، یعنی سب سے اچھا اسلام کس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے اچھا اسلام اس کلمہ گو کا ہے جس کے اندر 2 خوبیاں ہوں، نمبر 1 اپنی زبان سے، نمبر 2 اپنے ہاتھ کے شر سے دنیا کے سارے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام، نہ زبان سے نقصان پہنچائے اور نہ تکلیف پہنچائے اور نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، یعنی خلاصہ یہ سب سے اچھا اسلام اور سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، آج ایسے اسلام کی ضرورت ہے، اور یہیں سے اندازہ لگتا ہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو انسان کی اتنی زبردست تربیت کرتا ہے کہ اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں جو ایسی تعلیم دے۔ نمبر 7، بڑی اچھی چیز، میں نے کہا یا رسول اللہ ای الایمان افضل، آپ بتائیں کہ سب سے اچھا ایمان کس کا ہوگا؟ کیا مطلب؟ سب سے اچھا مومن کون ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا مومن وہ ہے خلق حسن، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہمارے نبی جو لے کر کے اس میں اخلاق کا اتنا کمال ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے اچھا ایمان والا وہ مومن ہوگا جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ اخلاق کا اتنا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے، قرآن و سنت کی تعلیم یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا عظیم ترین مقصد یہ ہے کہ مومن اپنے اخلاق کو اچھا بنائے، بد اخلاقی اسلام کو گوارا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور آج دنیا جانتی ہے اس پوری دنیا میں اسلام جو عام ہوا، اسلام اپنی خوبی اور مسلمانوں کے اخلاق کی بنا پر، اس اخلاق اور اسلام کی خوبی، یہی دونوں چیزیں ہیں جو ہمیشہ دنیا میں اسلام کے غالب آنے کا سبب بنی اور دنیا میں اسلام پھیلنے کا۔ اور آج بھی دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے اس سے پوچھیں گے تو یہی بتائے گا کہ اسلامی تعلیمات ہم کو بہت اچھی لگی۔ تو اسلام اپنی خوبیوں اور اپنے کمال سے پھیل رہا ہے۔ گھر سے آج مسلمانوں نے اسلامی کمال کو ختم کر دیا اپنے عمل کے ذریعے، تو یہ ایمان ہے۔ نمبر 8، اللہ کے رسول عمر بن افسا کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں ای الصلاۃ افضل، آپ بتائیں
ای الصلاۃ افضل، تو اسلام میں نماز بھی ہے. سارے انبیاء کے ہاں نماز تھی، تو آپ کے ہاں بھی نماز آئی ہوگی. آپ جو شریعت لے کر گئے اس میں بھی نماز، حالانکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن نماز کا تصور تھا اسلام میں. ای الصلاۃ افضل، یعنی اگر اسلام ہے تو اسلام میں تو نماز ہے. قرآن پاک پڑھیں، سارے نبیوں کا کتنے نبیوں کے بارے میں تذکرہ آتا ہے کہ ہاں وہ نماز پڑھتے تھے. تو نبی جو آئے گا اللہ کا پیغام لے کر کے، نماز اس کے ساتھ آنی ہی آنی ہے. اس لیے ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن عمرو بن ابسہ کو معلوم تھا کہ نماز اسلام کا حصہ ہے. پوچھا ای الصلاۃ افضل، سب سے اچھی نماز کون سی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا طول القنوت. اے عمرو بن ابسہ، سب سے اچھی نماز وہ ہوتی ہے جس میں خوب لمبی قرات کی جائے. لمبی قرات، زیادہ قرآن پڑھ کر کے جو نماز قیام لمبا کیا جائے، قرات لمبی ہو، وہی نماز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. نمبر 9 کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ جب اسلام آپ لے کر کے آئے ہیں تو اسلام میں تو ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے. اللہ اکبر، یعنی یہ ساری معروف چیزیں تھی، ابھی ہجرت کا حکم بھی نہیں، کوئی تصور بھی نہیں کیا. لیکن عمرو بن ابسہ، پتا چلتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے انسان، بڑی معلومات ان کو تھی. اس لیے پوچھا اچھا پھر آپ اسلام لے کر کے آئے ہیں، نبی ہیں، تب تو پھر ہجرت کا بھی مسئلہ آئے گا. اللہ اکبر. تو بتائیں ای الہجرت افضل، سب سے بہترین ہجرت کون سی ہوگی؟ اگر ہم مسلمان ہو رہے ہیں، آپ اسلام لائے تو ہجرت بھی ہوگی، تو سب سے بہترین ہجرت کیا ہوتی ہے؟ افضل الہجرت. آپ نے فرمایا اے عمر، سب سے بہترین اور سب سے بڑی اور عظیم ترین ہجرت یہ ہے ان تہجر ما کرہ ربک، تمہارا رب جن باتوں کو ناپسند کرتے ہیں ان تمام باتوں کو چھوڑ دو. آپ نے سب سے بہترین ہجرت. آج مسلمانوں کتنی بڑی ہجرت کی ضرورت ہے. سب سے بڑی ہجرت یہ کہ جو برائی غلط چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دو، رب کی ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کر دو. سب سے افضل ہجرت. نمبر 10 ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، اچھا اسے بتائیں ای الجہاد افضل، ای الجہاد افضل. اب اسلام ہے تو اسلام کے لیے اسلام میں جہاد بھی ہوتا ہے. اسلام کی سربلندی کے لیے اور ظلم زیادتی اسلام کا مقصد ہے امن و امان قائم کرنا. تو کبھی امن و امان قائم کرنے، فساد برپا کرنے والوں کے خلاف جہاد کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو سب سے بہتر جہاد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا سب سے افضل جہاد من اوقرا جوادہ وحری قدمہ، جو مجاہد اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، فساد کو، ظلم کو، زیادتی کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، سواری مار دی گئی اور شہید کر دیا گیا، سب سے افضل انسان ہے. نمبر 11 پوچھا گیا یا رسول اللہ، سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ نمبر 10 سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا جہاد، افضل جہاد تو ہو گیا، سب سے بڑا جہاد جو سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ وہوہ فی طاعت اللہ. سب سے بڑا جہاد یہ کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا پابند بنے. نمبر 11 بڑی پیاری بات، ہم نے کہا یا رسول اللہ ای الساعات افضل، 24 گھنٹے میں دعا مانگنے کے لیے، عبادت کے لیے، توبہ استغفار کے لیے سب سے افضل عبادت کا اور افضل ٹائم کون ہے؟ ای الساعات افضل، 24 گھنٹے میں سب سے افضل ٹائم کون ہے جس میں اللہ زیادہ دعائیں قبول کرے، ہمارے توبہ استغفار کریں تو زیادہ مغفرت کرے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے. پورے 24 گھنٹے میں سب سے اچھا وقت ہے، افضل وقت کون ہے؟ اللہ نے فرمایا رات کا آخری وقت سب سے زیادہ
عبادت کے لیے اور قبولیت دعا کے لیے سب سے افضل وقت ہے. آج مسلمان اس سے غافل ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ افضل وقت کا خیال رکھے. آخری چیز اور نمبر 12 کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے اتنی چیزیں بیان کی، اسلام کا تعارف کروایا، تو میں نے کہا یا رسول ابسط یدک، اسلام تو بڑا اچھا مذہب، ہم سب قبول کرتے ہیں، اپنا دست مبارک بڑھائیں، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں. اللہ رسول نے دست مبارک بڑھایا اور اسلام پر بیعت کیے. اسلام میں اتنے ریسرچ کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہوئے. بہت سارے حقائق، اسلام کی خوبیاں، خصائل، فضائل سب کچھ آ گئے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہی اسلام نصیب فرمائے. آخری سوال کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر کے مکے میں اب آپ کے ساتھ رہوں. اللہ اکبر، دل خوش ہو گیا. نبی کی صحبت میں چاہتا ہوں اقیم معک، کتنا بھی ظلم ہو ہم برداشت کریں، ہم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ رہیں. لیکن اللہ نہیں، تم ابھی یہاں نہیں ہو. اللہ اکبر، رحمت للعالمین. نہیں، امر بن افسا، تمہارے شوق جذبے کو سمجھتے ہیں، لیکن الحق باہلک، اپنے قوم میں، اپنے خاندان میں جاؤ، وہاں رہو، اسلام پر قائم رہو، جو بیعت کر رہے ہو اس پر ڈٹے رہو، دعوت دو. جب تمہیں پتہ لگاتے رہنا، جب تم کو پتہ چلے کہ میں کہیں ہجرت کر کے چلا گیا، امن و امان کے ساتھ آباد ہو گیا، تو پھر تم وہاں آ جانا. کہتے ہیں میں گیا اور برابر خبر لیتا رہا، یہاں تک کہ پتہ چلا کہ اللہ کے سالوں کے بعد جب پتہ چلا کہ اللہ کو ہجرت کر کے 13 سال گزارنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو کہتے ہیں پھر میں مدینہ آیا، اللہ رسول سے ملا، پوچھا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم کو پہچانتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا شاید کہ اللہ رسول ہم کو بھول گئے ہوں گے. میں نے کہا یا رسول اللہ اتعرفونی، آپ مجھ کو پہچان رہے ہیں؟ اللہ رسول فرمائے ہاں تم فلاں آدمی ہو، مکے میں آئے تھے ہم سے ملنے کے لیے. دل باغ باغ ہوا. پھر وہیں آباد رہے. اور کہتے ہیں کہ پھر وہاں انہوں نے سوال کیا، روزے نماز کے متعلق بڑے مسائل، ادھر نہیں جانا چاہتے، بتانا ہے کہ یہ اسلام ہے. دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی اسلام ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.